سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس عنوان پر گفتگو کریں گے کہ زیارت کہتے کسے ہیں۔ زیارت لغت میں یعنی ڈکشنری میں دیدار کرنے کو، دیکھنے کو، کسی شے پر نظر ڈالنے کو، کسی مکان پر نظر ڈالنے کو یا قصد اور ارادہ کرنے کو زیارت کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاح میں یعنی عرف عام میں زیارت اسے کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص کسی مکان، کسی جگہ، کسی قبر کے یا کسی شخص کے حضور میں حاضری دینے پہ یا کسی شخص کے حضور میں حاضری دے کر اس کی تعظیم، تکریم اور اس کا ادب احترام بجا لانے کو زیارت کہا جاتا ہے۔ مگر شیعان حیدر کرار کے نزدیک زیارت کے معنی ایک اور یہ پائے جاتے ہیں کہ کوئی شخص جب کہتا ہے کہ میں زیارت کے لیے جا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جانے والا شخص جو زائر کی حیثیت رکھتا ہے، یہ شخص کسی ائمہ طہار علیہ السلام میں سے کسی ایک کے روضے پر حاضری دے کر وہاں کی خاص زیارت کو پڑھتے ہوئے ان کی تعظیم و تکریم اور احترام کرتے ہوئے دعا و مناجات اور ان کو وسیلہ بنا کر خداوند متعال سے اپنی دعاؤں کو مستجاب کرانے کے لیے جاتا ہے تو اسے زیارت کہا جاتا ہے۔ دین اسلام نے زیارت کے مختلف قسم اور اقسام کو بیان کیا، جیسے زیارت عاشورہ، زیارت وارثہ، زیارت ائمہ طہار علیہ السلام، زیارت معصومین علیہ السلام، زیارت اہل قبور، زیارت جنت البقیع وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طریقے سے زیارت کے آداب اور اس کے احکام کو بھی بیان کیا گیا۔ جو عمومی طور پر ہے وہ یہ کہ جب کوئی شخص زیارت کے لیے جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے، وضو کرے، اور جس معصوم کی زیارت کے لیے جا رہا ہے وہاں پر جانے کے بعد اس معصوم کی خاص زیارت کو پڑھے، اور جیسے ہی حرم میں داخل ہو تو اذن دخول پڑھے، باذن اللہ و باذن رسول و باذن خلفائہ وغیرہ۔ لیکن جب ہم مذہب تشیع پر نظر ڈالتے ہیں، اس میں غور و خوض کرتے ہیں، ہم یہ پاتے ہیں کہ شیعان حیدر کرار دو طریقے سے زیارت کو انجام دیتے ہیں۔ ایک یہ کہ دور دراز علاقے سے زیارت کو پڑھتے ہیں، دوسرا یہ کہ خود ائمہ طہار علیہ السلام کے حضور میں حاضری دے کر زیارت کے آداب کو بجا لاتے ہیں۔ مگر دونوں کو ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص دور دراز علاقے سے زیارت کر رہا تو اس کو ثواب نہ ملے، نہیں، اس کو بھی زیارت کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو شخص ائمہ طہار علیہ السلام کے حضور میں حاضری دے کر ان کی زیارت کرتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ جیسا کہ خود ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام رضا علیہ السلام کی ذات والا نے یہ ارشاد فرمایا، من زارنی علی بعد دار و مزاری، اگر کوئی شخص میری زیارت دور دراز علاقے سے، دور دراز مکان سے میری زیارت کرے اور میری قبر کی زیارت کرے، اتیتہ یوم القیامت فی ثلاث مواطن، تو میں اس کو روز محشر قیامت کے تین جگہ پر کام آؤں گا، حتی اخلصها من احوالها، یہاں تک کہ اس کے خوف و ہراس کو ختم کر دوں گا۔ یعنی امام رضا علیہ السلام کی ذات والا نے یہ ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص دور دراز علاقے سے بھی زیارت کرے گا تو میں روز محشر 3 جگہ پر کام آؤں گا اور اس کے ڈر کو ختم کر دوں گا۔ اذا تطایرت القطب یمینا و شمالا، اور جب حساب و کتاب کے نام اعمال کو اس کے دائیں یا بائیں ہاتھوں میں دیا جانے والا ہوگا تو میں اس وقت اسے کام آؤں گا۔ وعند الصراط، اور پل صراط پر گزرنے کے لیے بھی میں اس کے لیے کام آؤں گا۔ وعند المیزان، اور جب اس کے نام اعمال کو تولا جائے گا تو وہاں پر بھی میں اس کے کام آؤں گا۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص دور دراز علاقے سے بھی زیارت کرتا ہے تو اس کو ثواب میں یہ دیا جاتا ہے کہ خود امام علیہ السلام کی ذات والا اس کی مدد کریں گے حساب و کتاب کے لیے، جب اس کے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا اور پل صراط سے گزرنا ہوگا تو وہاں پر کام آئیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص دور دراز علاقے سے زیارت کر رہا ہے تو اس کو ثواب نہیں ملتا، نہیں، اس کو ثواب دیا جاتا ہے، اور جو امام کے حضور میں حاضری دے کر امام کی زیارت کو پڑھتا ہے، زیارت کرتا ہے، اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں ائمہ طہار علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔